اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائی، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز فوراً عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا با کمال لاجواب عمل ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی اگر کروڑوں کے حساب سے بھی حاجات ہوں گی تو وہ بھی پوری ہوں گی، اور دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ملے گا، اور آپ کی ہر دعا سیدھی عرش معلیٰ پہ جائے گی، اور اللہ رب العزت اس دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کی آخری جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن آ گیا ہے، اور رمضان کی آخری جمعرات کا دن ہے اور رات 37ویں کی ہے۔ 26 رمضان کا دن ہوگا، رات 37ویں کی ہوگی اور شب جمعہ بھی ہوگی، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جمعرات کا دن ہوگا، رات 37ویں کی بھی ہوگی اور شب جمعہ کی بھی ہوگی۔ تو جب ان بابرکت دنوں میں 37ویں کی رات آ گئی ہے، ان بابرکت دنوں کی فضیلت تو اپنی ہے، لیکن جب 37ویں کی رات کی فضیلت ان کے ساتھ ملا لی جائے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ رب العزت اس رات میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دے گا، بلکہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے ویسے ہی کھلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی خاص رحمت اور نظر کرم کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے۔ پھر آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شب قدر بڑی بابرکت رات ہے، بڑی فضیلتوں والی رات ہے، اور صحابہ کرام کے مطابق یہ رات 37ویں کی رات ہے، جسے ہم طاق رات بھی کہتے ہیں، شب قدر کی رات بھی کہتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات بھی کہتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعرات کے دن 26 رمضان کے دن جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تب بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور یوں ہی وظیفہ اگر آپ رات یعنی 37ویں کی رات اور شب جمعہ کو کریں گے تو پھر بھی آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے یوں ہی التماس کرتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو جمعرات کے دن کرنا ہے اور 37ویں کی رات کو بھی کرنا ہے، یعنی جمعرات کے دن جب آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے تو نماز تراویح کے بعد جب آپ نے 37ویں کی عبادت کرنی ہے تو پھر آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نماز تہجد ادا کریں گے اور نماز تہجد کے بعد بھی یہ وظیفہ کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو پھر بھی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یعنی 2 دن اور 1 رات میں اگر آپ یہ وظیفہ 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت آپ پر اپنی خاص نظر کرم جمائے رکھے گا، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا، نیکیوں میں اضافہ کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ملے گا، غموں کو ختم کر کے آپ کو سکون و اطمینان عطا فرمائے گا، راحت عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو شخص آخرت میں
راحت پانا چاہتا ہے، یہ وظیفہ اس کی آخرت میں راحت کا سبب بنے گا اور اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو رب کریم آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ ضرور آپ پر رحم کرے گا۔ آپ اللہ کو ایک دفعہ پکار کر تو دیکھیں، نظر جبی جھکا کر تو دیکھیں، ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھیں، اللہ رب العزت آپ کا نہ ہوا تو کہنا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کی فضیلت میں بارہا ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں، لیکن فوائد میں نے آپ کو بھی آج اس کے بتلا دیے ہیں۔ 100 مرتبہ جمعرات والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے جو شب قدر کے ساتھ بڑی خاص دعا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو میرے اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اپنے لفظوں میں اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے تو اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، جن میری بہنوں کو، جن میرے بھائیوں کو یہ دعا نہیں آتی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، جن کو یہ دعا پڑھنی نہیں آتی ان سب سے گزارش ہے کہ وہ استغفار یا توبہ استغفار کی دعا پڑھ لے، یا پھر اللہم اغفر لی یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ جن لوگوں کو یہ دعائیں آسان لگتی ہیں وہ یہ والی دعائیں پڑھ لیں، اور جن لوگوں کو یہ چھوٹی سی دعا پڑھنی آسان لگتی ہے وہ یہ دعا پڑھ لیں، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے لفظوں میں بڑی خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس پاک اور بابرکت دن کے صدقے، جمعرات کے دن کے صدقے اور 37ویں کی رات کے صدقے، مولا ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، ہمیں تمام رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرما، اور ہمیں شب قدر کی رات میں خوب قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و ذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا ہمیں شب قدر کی تمام برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، اور نعمتوں کو موسلادھار بارش کی طرح برسا، اور یا اللہ شب قدر کے صدقے اور شب جمعہ کے صدقے مولا ہماری بخشش اور مغفرت فرما، ہماری آخرت کو بہتر بنا، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا دنیاوی خواہشات اور حاجات کو پورا فرمانے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہمارا مقام جنت الفردوس میں کرنا، اور مولا جو بھی ہمارے عزیز و قارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو بھی روشن اور ٹھنڈا اور کشادہ فرما، اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس عمل کو آپ نے جمعرات کے دن بھی کرنا ہے، شب قدر کی رات کو بھی کرنا ہے، اور آگے جمعہ کا دن آ جائے گا تو جمعہ المبارک والے دن بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 70 مرتبہ آپ نے چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ 100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے، 70 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔
اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں اور خوب اللہ سے دعائیں کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، نظریں جبیں جھکائیں، پھر دیکھیں میرے رب کی رحمتیں آپ پر کس طرح برستی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔